تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سائیں نور احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے بلایا کراچی سے کہ ان کی کتاب پہ تھوڑی سی جو بھی میرے خیالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. اس سے پہلے بھی یہ ہم نے سائیں کی یہ کتاب مٹھی کے جو فوک سانگس تھے جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا اور کتاب چھاپی تھی اس پہ بھی ہم نے مل کر کے گفتگو کی تھی. اور مجھے خاص طور سے ذاتی طور پہ بہت دلچسپی ہے تھرپارکر کے علاقے سے. وہاں پہ میں نے بہت کام کیا ہے. وہاں پہ میں نے ایک سیریل بھی جا کر کے بنایا. ایک پورا مہینہ میں وہاں پہ رہی ہوں. تو اور ابھی بھی میں جو اپنا میں نے پی ایچ ڈی کا جو تھیسس کر رہی ہوں تو میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ میں گھر کے علاقے کے پر ہی فوکس کروں کہ یہ تو وہ سارے علاقے تھے جہاں پہ ڈائیورسٹی مطلب یہ کہ ہر مذاہب کے لوگ رہتے تھے اور خیر ابھی بھی رہتے ہیں مگر اب مشکلات جو ہو گئی ہیں جو انتہا پسندی ہر طرف ہمارے ملک میں پھیل گئی ہے اس کے اثرات تو سندھ میں بھی دکھ رہے ہیں بہت زیادہ. تو بہرحال شیخ ایاز کو میں نے بہت پڑھا ہے اور ان کی جیسے آپ نے بیان کیا میں نے ان کی چیزوں پہ کوریوگراف بھی کیا ہے پرفارم بھی کیا ہے. اور میں جو دو چیزیں اجاگر کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے وہ ان کا ایک سوچ جو ہے وہ طبقے کے نسبت سے طبقاتی سماج کی نسبت سے اور دوسری سوچ جو ہے وہ امن اور پیار محبت کی نسبت سے کہ ہم ایسا ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ مختلف پھول جو ڈائیورسٹی سندھ میں ہم دیکھتے تھے بہت زیادہ پہلے اب تو ایسا ایسا کم ہو رہی وہ اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے تھے. وہ گاتے تھے گیت اس کے بارے میں ان کی جو شاعری ہے وہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو یہ سنگرام سامنے ہے نارائن شیام. پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں کہ مطلب یہ انہوں نے نارائن شیام ان کے دوست تھے شاید ان کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ یہ سنگرام اور یہ 1965 میں جب جنگ چھڑی تھی ہندوستان پاکستان کی اس وقت یہ سنگرام سامنے ہے نارائن شیام اس کے میرے بول بھی وہی قول بھی وہی اس پر کیسے بندوق اٹھاؤں کیسے گولی چلاؤں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بالکل مینیفیسٹ کرتا ہے جو ان کی سوچ تھی امن کے لیے اور جو ان کی سوچ تھی انسان دوستی کے لیے کہ ہندو ہو یا مسلمان. اب ظاہر ہے نارائن شیام تو ایک ہندو تھا تو ہندو ہو مسلمان ہو کرسچن ہو کسی بھی مذاہب کا ہو انسانیت کی سوچ جو وہ ابھارتے تھے اپنی شاعری میں وہ چیز میں ہمیشہ سامنے رکھتی ہوں. اب آ جاتے ہیں سائیں کی کتاب پر. تو ایک تو یہ کہ ڈوڈو سمرو کی موت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو ان کی کتاب کے ذریعے اور کیونکہ یہ انگریزی میں ہے اور سندھی کے انہوں نے ایکسرٹس بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں تو یہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں آپ کی جو مٹی کے فوک سانگ جو آپ نے ترجمے کیے تھے وہ اس کا بھی یہی تھا کہ اتنی زیادہ آڈینس آگے بڑھتی جا رہی ہے سندھی لٹریچر کے لیے. ہمیں ہمیشہ درد رہا ہے کہ بہت سارا سندھی لٹریچر عام لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے کیونکہ ترجمے نہیں ہوتے. اور اردو کی کتاب آتی ہے تو فوراً ترجمے ہو جاتے ہیں دنیا بھر کی زبانوں میں مگر سندھی کی کتابوں کے ترجمے بہت سلولی ہوتے ہیں اور ٹائم لگتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں بہت بعد میں ان کا ترجمہ کیا گیا ہے. بہت سالوں پہلے لکھے گئے تھے مگر ترجمے بہت بعد میں آئے. تو ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جانر ہے یا یہ جو فارم ہے یا یہ جو سٹائل ہے انداز جو ہے جسے اوپیرا کہا جاتا ہے
تو سائیں آپ نے کہا کہ یہ ویسٹرن سٹائل ہے. میں اس چیز کو ذرا سا کانٹرڈکٹ کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں کی جو ٹریڈیشنل چیزیں تھیں وہ سب ایک طرح سے اوپرائی تھی. نام ہم نے ان کو کچھ اور دیا یا نہیں دیا، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جو کردار تھے وہ خود گاتے بھی تھے. مطلب جب بھی تھیٹر، میں نے تو خیر فلم میں بھی اس طرح سے دیکھا ہے کہ جو پہلے جب میں چھوٹی تھی کہ جو کردار تھے وہ خود ڈائلاگ بھی کہتے تھے، گاتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ موومنٹ بھی کرتے تھے. تو وہ ایک طرح کا اوپرا ہی تھا. اور اردو زبان میں 1853 میں ایک اوپرا اسٹیج پہ کیا گیا لکھنؤ میں. واجد علی شاہ کی حکومت تھی. وہ خود جو تھے ایک آرٹسٹ تھے اور شاعری بھی کرتے تھے اور رقص بھی کرتے تھے. تو انہوں نے بلکہ لکھنؤ میں ایک عمارت بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا پری خانہ، کیونکہ ان کو اتنا شوق تھا، اتنا لگاؤ تھا رقص سے. تو وہ لڑکیوں کو وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی تھی باقاعدہ رقص کی. تو کیونکہ وہ شوقین تھے خود ایکٹ کرنے کے، وہ خود ڈانس بھی کرتے تھے، ایکٹنگ بھی کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اپنے لیے لکھوایا ایک اوپیرا، اس کا نام تھا اندر سبھا. تو مطلب یہ کہ آسمانوں کے پر رہتے تھے لارڈ اندر اور ان کے گرد ساری یہ دیویاں، اور پھر وہ ان کو بلا کے رقص کرواتے تھے اور دیکھتے تھے. تو یہ 1856 میں اسٹیج ہوا لکھنؤ میں، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد یہ مختلف یورپین زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا. تو یہ مقصد یہ ہے کہ جب یورپ کی یا ویسٹ کی زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے تو ہماری آڈینس کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اس چیز کو بس اچھا ٹھیک ہے، میں جو آگے جو کہنا چاہوں گی وہ بعد میں کہوں گی. تھینک یو میڈم.